نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، ناظرین، آج بحمد اللہ تعالی سلسلہ تفسیر القرآن کا یہ دوسرا پروگرام ہے، جس میں آج قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی ہم تفسیری خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں. نماز تراویح میں تلاوت کی جانے والی آیات بینات جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 سے لے کر اختتام میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 252 تک آج ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کیا جائے. قرآن مقدس کے دوسرے پارے کا آغاز جو کہ سورۃ البقرہ کی 141 آیات کے بعد سے، یعنی 142 نمبر آیت ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے تحویل قبلہ کی حالت اور کیفیت بیان کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ فرما کے نمازیں ادا فرمائیں. جب یہودیوں نے تانا زنی کی تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پھیر دیا. تو اس تحویل قبلہ کے واقعے کو ان آیات بینات میں جو دوسرے پارے کے آغاز میں ہیں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی اس پارے کی دوسری جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو. تو تمام امتوں پر گواہ امت مصطفیٰ ہے، اور تمام نبیوں کی گواہی میرے نبی علیہ السلام جو ہے وہ مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور گواہی دیں گے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اڑتا دیکھ رہے ہیں. پس آپ پھر جائیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند فرمائیں. تو حضور کی پسند بھی بیت اللہ ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. آج بھی جو زائرین جب حاضر ہوتے ہیں زیارات کے لیے تو مسجد ذو قبلتین آج بھی یہ گواہی دیتی نظر آتی ہے. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، وہ جدھر رخ کو پھیر دیتے ہیں. اس کے بعد اسی پارے میں ایمان والوں کو جس چیز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا وہ ہے صبر اور نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 153 ہے. اس کے بعد شہداء کی حیات کا ذکر کیا گیا کہ شہید کو تم بظاہر جیسے دیکھ رہے ہو تو خیال کرنا یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. پھر آزمائش کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، نقص من الاموال